فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کے 22ویں عنوان کی طرف چل رہے ہیں، جس کا نام ہے انسانی ڈھانچے کی ساخت اور جعفری نظریہ، اور یہ اس کتاب کا 26واں حصہ شروع ہونا جا رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 172۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ڈھانچے کی ساخت اور جعفری نظریہ۔ امام جعفر صادق نے سارے مسلمانوں کی مانند فرمایا تھا کہ انسان خاک کا پتلا ہے، البتہ آپ کے فرمان اور دوسرے مسلمانوں کے اقوال میں یہ فرق تھا کہ آپ نے انسان کی خاک سے پیدائش کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو اس زمانے کے کسی مسلمان کو سمجھ نہ آ سکیں۔ صدیوں بعد بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں گزرا جس نے انسانی بدن کے ڈھانچے کے بارے میں امام جعفر صادق کی طرح اظہار خیال کیا ہو، اور اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگردوں سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمام وہ اشیاء جو مٹی میں پائی جاتی ہیں انسانی بدن میں موجود ہیں، البتہ ان کی مقدار ایک جیسی نہیں۔ ان میں سے بعض انسانی بدن میں زیادہ ہیں اور بعض بہت کم ہیں۔ وہ عناصر جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی مساوات نہیں، ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت بہت کم مقدار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسانی بدن میں 4 چیزیں زیادہ اور 8 چیزیں ان سے کم مقدار میں ہیں، اور 8 عناصر ایسے ہیں جو بہت ہی کم مقدار میں ہیں۔ انسانی جسم کی عمارت کے بارے میں آپ کا اظہار خیال کبھی کبھی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جیسا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علم امامت کے حامل ہیں اور اس نظریے کو اپنے علم امامت کے ذریعے اخذ کیا ہے، نہ کہ علم بشری کے ذریعے، کیونکہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 1250 سال پہلے ایک عام عالم انسان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہو۔ لیکن کیا نابغۂ روزگار؟ سامعین، یہاں پہ یہ لفظ مس پرنٹ ہے اور آگے بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کری ہے، آگے بھی 2-3 جگہ ہے اور میں اس ورڈ سے ناواقف ہوں، تو اگر میں تلفظ میں کوئی غلطی کر دوں تو معاف کیجیے گا مجھے۔ نابغۂ روزگار شخصیات اور عام لوگوں میں یہ فرق نہیں ہے کہ ان کی عقل ایسی چیزیں اخذ کرنے پر قادر ہوتی ہیں جن تک دوسرے لوگوں کو دسترس نہیں ہوتی، اور ان کی آنکھ اسی علاقے میں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے جو دوسروں کے لیے جہالت کی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ امتیاز نہ پایا جائے تو پھر نابغہ روزگار افراد اور عام عقل رکھنے والے لوگوں میں کیا تمیز باقی رہ جاتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اس لحاظ سے نابغہ روزگار تھے کہ آپ کی عقل نے ان چیزوں کا ادراک کیا جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے۔ آپ کی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا جنہیں دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ تمام معلومات ہر شخص کے باطنی شعور میں موجود ہیں، لیکن انسانوں کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان
ایک بڑا پردہ حائل ہے جو انسانوں کو ایک لامحدود عرصے تک ان کے باطنی شعور کا مطالعہ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس طرح انسان باطنی شعور کی معلومات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نابغہ شخصیات اور عام لوگوں میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک لامحدود عرصے تک اپنے باطنی شعور سے آگاہی رکھتے ہیں اور ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برگسون کا کہنا ہے کہ ایک ایٹم جو کائنات کی تخلیق یا کرۂ زمین کی تخلیق کے آغاز سے وجود میں آتا ہے، تمام کائنات کی معلومات رکھتا ہے، اور اس طرح انسانی جسم کے خلیات اپنی تخلیق کے دن سے آج تک کی معلومات سے آگاہ ہیں۔ ایک لامحدود عرصے میں باطنی شعور تک پہنچنے کو برگسون فرانسیسی نے زندگی کے بارے میں کھوج لگانے کا نام دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نابغہ روزگار شخصیات عام لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے زندگی کا کھوج لگا لیتی ہیں اور اپنے بدن میں موجود حافظے کے خلیات میموری سیلز کی مدد سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ عموماً شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام جعفر صادق علم امامت سے بہرور تھے۔ یہ عقلاء کے بقول اپنے باطنی شعور سے آگاہ تھے، یا برگن کے نظریے کی بنا پر انہوں نے انسان کے بارے میں کھوج لگانے کی اپنی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی بدن کی ساخت کے متعلق ایسی باتیں کہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں اور آپ کے بعد آنے والے زمانوں کے لوگوں میں آپ انسانی بدن کے علم میں انفرادی حیثیت کے حامل تھے۔ آج 1250 سال بعد امام جعفر صادق کا نظریہ علمی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے، جس کی صحت اور درستی میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف یہ کہ آپ نے انسانی جسم کے مواد کا نام لیا۔ یاد رہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو کچھ زمین میں موجود ہے انسانی جسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب تک زمین سے 102 عناصر دریافت ہو چکے ہیں، اور یہی عناصر انسانی جسم میں بھی موجود ہیں، لیکن جسم میں ان میں سے بعض عناصر کی مقدار اس قدر کم ہے کہ ابھی تک اس مقدار کا تعین نہیں ہو سکا۔ امام جعفر صادق صرف اس قول کو کہ جو کچھ انسانی جسم میں موجود ہے وہ زمین میں بھی ہے کی بنا پر نابغہ روزگار شخصیت نہیں کہلا سکتے، کیونکہ جس کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان خاک سے تخلیق شدہ ہے، وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسانی جسم میں ہے وہ زمین میں بھی ہے، لیکن آپ کے نابغہ ہونے کی دلیل آپ کا قول ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ انسانی جسم میں بھی ہے، لیکن اس کا تناسب اس طرح ہے کہ 4 حصے زیادہ مقدار میں اور 8 حصے ان سے کم مقدار میں، اور پھر دوسرے 8 حصے پہلے 8 حصوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ نظریہ ثابت ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق کے بقول 8 حصے جو انسانی جسم میں بہت کم مقدار میں ہیں، وہ یہ عناصر ہیں: مولسڈن، سیلیسیوم، فلورین، کوبالٹ، مینگنیز، تانبا، آیوڈین اور زنک، جبکہ 8 عناصر جو انسانی بدن میں پہلے 8 عناصر کی نسبت یا وہ پائے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں: میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، کلورین، سلفر، لوہا۔ وہ 4 عناصر جو انسانی بدن میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہیں۔ انسانی جسم میں ان عناصر کی شناخت کوئی 1 دن یا 2 دن کا کام نہ تھا، بلکہ اس کام کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہوا۔ اس کام کا سہرا 2 قوموں، ایک فرانسیسی اور دوسرے آسٹرین کے سر ہے۔ دوسرے ممالک میں پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا تھا، مگر شاذ و نادر
جبکہ مشرقی ممالک میں تو پوسٹ مارٹم کا سرے سے رواج ہی نہ تھا، اور یورپین ممالک میں آرتھوڈوکسی، کیتھولکی اور پروٹسٹنٹ فرقے پوسٹ مارٹم کے سخت مخالف تھے۔ آسٹریا اور فرانس میں کلیسا کے حکم کی پرواہ کیے بغیر پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا۔ بہرکیف مارا کے زمانے تک فرانس میں پوسٹ مارٹم کا عام رواج نہ تھا اور تقریباً خفیہ تھا۔ مارا نے چند دوسرے سائنسدانوں کی مدد سے، جن میں لاوازیے بھی شامل تھا، جس کا سر نیوٹن کے ہمراہ 1894 میں قلم کر دیا گیا تھا۔ اس نے بدن کے مختلف اعضاء کا تجزیہ کیا تاکہ یہ معلوم کرے کہ انسان کون کون سے عناصر سے مل کر بنا ہے۔ مارا کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کی تحقیق جاری رکھی اور پوسٹ مارٹم کے ذریعے انسانی اعضاء کا تجزیہ کیا۔ یہ تجزیہ نہ صرف پوری 19ویں صدی کے دوران بلکہ 20ویں صدی تک جاری تھا۔ اس دوران اس تحقیق میں کافی وسعت پیدا ہوئی، چونکہ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوسٹ مارٹم صرف فرانس اور آسٹریا تک محدود تھا۔ اس کے بعد دیگر یورپی ممالک اور دوسرے ممالک میں عام ہوا، جبکہ آج ماسوائے چند ممالک کے جن میں میڈیکل کالج نہیں ہیں، پوسٹ مارٹم عام ہے، اور جہاں جہاں پوسٹ مارٹم عام ہے وہاں انسانی جسم جن جن عناصر سے مل کر بنا ہے ان کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو مختلف مراکز کے پوسٹ مارٹم سے حاصل ہونے والے نتائج آپس میں کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتے، بلکہ معمولی فرق کے ساتھ دونوں کے عناصر کی نسبت امام جعفر صادق کے قول کے عین مطابق ہوتی ہے، بشرط یہ کہ دونوں پوسٹ مارٹم صحت مند انسانوں کے ہوں۔ مثال کے طور پر تمام ممالک میں ہر صحت مند مرد و عورت جس کے جسم کا وزن 45 کلو ہے، اس کے وزن میں 1 کلو گرام کاربن، 1.8 کلو گرام کاربن ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کاربن ان 4 عناصر میں سے ایک ہے جو ہمارے جسم میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح 45 کلو گرام وزن کے آدمی میں 5.4 کلو گرام ہائیڈروجن ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو جس سے اس کے بدن کے عضلات مسلز بھوک کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں تو اس کے بدن میں ہائیڈروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بہرکیف تمام نسل انسانی، چاہے وہ سفید فام یا سیاہ فام یا ریڈ انڈین یا دوسری مخلوط نسلوں کے انسان ہوں، ان میں آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی مقدار دوسرے عناصر سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان 4 عناصر کے بعد دوسرے 8 عناصر جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے کی مقدار مذکورہ 4 عناصر سے کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے 8 عناصر کی مقدار بدن میں مزید کم ہوتی ہے۔ یہ تناسب تمام صحت مند انسانوں میں برابر ہوتا ہے، چاہے وہ قطبی علاقوں کے باسی ہوں یا استوائی علاقوں کے رہنے والے، بشرط یہ کہ جس کا وزن اور عمر برابر ہو۔ 150 سال یا اس سے زیادہ کے تجربات اور ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ امام جعفر صادق کے انسانی جسم کو تشکیل دینے والے عناصر کے بارے میں نظریے کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ابھی اس تحقیق کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا انسانی بدن کے خلیے، چاہے مردہ ہوں یا زندہ، میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو زمین میں موجود ہیں۔ ابھی تک بعض عناصر عضلات، مسلز یا ہڈیوں کے خلیوں میں نہیں ملے، لیکن گمان کیا جاتا ہے کہ یہ عناصر بدن میں موجود ہیں۔ ابھی تک اس لیے دریافت نہیں ہوئے کہ ان کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے لیبارٹریز ان کے وجود کا پتہ نہیں لگا سکیں۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے اجسام میں پیش رفت ہو رہی ہے، لہٰذا امید ہے کہ
ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انسانی بدن کے تمام عناصر دریافت ہو جائیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہر عنصر جسم میں کسی مقدار میں موجود ہے، کس مقدار میں موجود ہے اور اس کا کام کیا ہے اور اس کی مقدار میں کمی یا زیادتی سے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور سامعین، یہاں پہ ہمارا 22واں عنوان ختم ہوا۔ اب ہم 23ویں عنوان کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے امام جعفر صادق کا شاگرد ابراہیم ابن طمان اور ایک قانونی مسئلہ۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ابراہیم بن طمان نے ایک نااہل عباسی خلیفہ کی برطرفی کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم کے علاوہ امام جعفر صادق کے شاگرد نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، کسی شاگرد نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا۔ ابراہیم بن طمان کے بقول ایک دن امام جعفر صادق کے حضور میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اسلامی فقہ میں کوئی ایسی شق ہے جس کی بنا پر نااہل خلیفہ کو خلافت سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسی شق نہیں تو کیا امام جعفر صادق کی طرف سے یہ شق اسلامی فقہ میں داخل نہیں کی جانی چاہیے؟ ابن طمان کی روایت نقل کرنے سے پہلے ہم یہ بات بتانا چاہیں گے کہ شیعہ اثنا عشری فقہ میں امام کو برطرف کرنے کی شق موجود نہیں، کیونکہ امام کی نااہلی کا مسئلہ ہرگز پیش نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام خداوند تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ امام کی اہلیت میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور جو شخص منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ ہرگز اپنی اہلیت نہیں کھوتا اور خدا کی طرف سے متعین ہونے کی بنا پر معصوم بھی ہے اور ہرگز گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا جسم عام انسانوں کی مانند ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مافوق الفطرت انسانی روح کا حامل ہوتا ہے لہٰذا اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری فقہ میں کوئی ایسی شق نہیں جو امام کو برطرف کرنے کا موجب بنے، اس لیے کہ ایسی شق کے صادر کرنے کا موقع ہی نہیں آ سکتا۔ چونکہ شیعہ مذہب میں امام عدل و انصاف میں غلطی نہیں کرتا لہٰذا وہ بہترین قاضی ہے، اور شیعوں کے اعتقاد کے مطابق وہ اس لیے غلطی نہیں کرتا کہ وہ عالم ہے اور عام انسانوں کی نسبت علم سے زیادہ آگاہ ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص امام کے پاس کسی کی شکایت لے کر عدل و انصاف کے لیے حاضر ہوتا اور جب مدعا علیہ کو بھی حاضر کیا جاتا تو امام کو علم امامت سے معلوم ہوتا کہ شاکی حق پر ہے یا نہیں۔ امام غلطی کرتا ہے نہ گناہ، اور چونکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے لہٰذا امامت کے لیے سب سے مناسب انسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ فقہ میں کوئی ایسی شق موجود نہیں جس میں امام کی امامت کی برطرفی کا ذکر ہو۔ شیعوں کے نزدیک عباسی خلیفہ خدا کا برگزیدہ نہ تھا، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان خلیفوں میں سے بعض گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، وہ اعلانیہ گناہ بھی کرتے تھے۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ابن طمان کے بقول امام جعفر صادق کے شاگردوں نے غیر صالح خلیفہ کو برطرف کرنے کے بارے میں سوال اٹھایا اور کہا کہ اسلامی فقہ میں اس کے متعلق کوئی شق درج نہیں تو اب اسے فقہ میں شامل کیا جانا چاہیے، لیکن ابن طمان کے بقول امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کو مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے غیر صالح خلیفہ کو برطرف کرنے سے متعلق اسلامی فقہ میں کوئی شق شامل نہیں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے بعض شاگردوں کے اس مشورے کو کیوں قبول نہیں کیا؟ غیر صالح خلیفہ کی معزولی کے لیے اسلامی فقہ میں کوئی شق شامل کرنے پر توجہ کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ عباسی خلفاء کے خلاف اعلان جنگ کا آغاز کریں، جس طرح امام حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں کی اور ان کے بعد امام زین العابدین اور امام محمد باقر نے اموی اور عباسی خلفاء کے خلاف محاذ جنگ نہیں کھولا۔ اسی طرح امام جعفر صادق بھی عباسی خلفاء کے ساتھ
جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ مذکورہ شق کو فقہ میں داخل کرتے تو آپ کے اور عباسی خلفاء کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی۔ امام جعفر صادق نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان برادر کشی کی جنگ لڑی جائے، اس بات سے قطع نظر کہ شیعہ امام کو ایک کامل اور معصوم انسان سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق اس شق کو فقہ میں اس لیے شامل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان برادر کشی کی جنگ کے لیے راہ ہموار نہ ہو، جیسا کہ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یونان کے سوا کسی دور اور کسی ملک کے آئین میں 1368 تک کوئی ایسی شق موجود نہ تھی جو ایک غیر صالح حکمران کو معزول کرنے کا موجب بن سکتی۔ قدیم یونان کے بعض شہروں جن میں سے ہر ایک آزاد ملک تھا، وہاں قانون کے مطابق ایک غیر صالح حکمران کو جلا وطن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان ریاستوں میں جمہوری نظام حکومت تھا۔ غیر صالح حکمران کو جلا وطن کرنے کے لیے قانون کی منظوری دینے والی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اسے معزول اور جلا وطن کرتی تھی۔ قدیم روم کے قوانین میں، جن میں کئی مرتبہ تبدیلی وجود میں لائی گئی، ہمیں کسی حاکم کو سینٹ کی وساطت سے معزول کیے جانے کی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات سینیٹر قدیم روم میں حاکم وقت کی مخالفت کرتے تھے، جن میں کاتون اصغر کا نام مشہور ہے، جس نے قیصر روم کی سخت مخالفت کی اور آخر کار 42 قبل مسیح میں خودکشی کر گیا۔ لیکن کوئی ایسا مخصوص قانون نہیں بنا تھا جس کی مدد سے سینیٹر صاحبان حاکم کو برطرف کرتے، جیسا کہ امریکہ کے آئین میں موجود ہے۔ عیسائی کیتھولک کلیسا کے 1900 سالہ دور میں کوئی ایک پوپ بھی ایسا نہیں گزرا جو کسی ایسے قانون کے ذریعے عیسائی کلیسا کی فقہ میں شامل ہو برطرف کیا گیا ہو۔ اب تک 280 پوپ کیتھولک کلیسا کے تخت پر متمکن رہ چکے ہیں، اور ان 1900 سال کے دوران کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی عیسائیوں کی طرف سے کسی قانونی اقدام کے ذریعے معزول کیا گیا ہو۔ ان میں سے بعض تو اپنے فرائض سے خود سبکدوش ہوئے تھے، جبکہ بعض 14ویں صدی عیسوی میں دارالحکومت روم کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس طرح انہوں نے آوینیون شہر میں، جو فرانس میں واقع ہے، سکونت اختیار کی تھی۔ ان کی کیتھولک کلیسا کی سربراہی سے علیحدگی یا آوینیون میں سکونت کی وجہ یورپ کے بعض بادشاہوں سے ان کی مخالفت تھی، اور کیتھولک کلیسا کے قانونی اقدام کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا۔ کیتھولک عیسائی پوپ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے تھے جو شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں رکھتے ہیں، البتہ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں وسیع تر عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ شیعہ اپنے ائمہ کو عام انسان سے زیادہ افضل جانتے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو کوئی 72 کارڈینالوں کی طرف سے کیتھولک مذہب کا سربراہ منتخب ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس مقام کے لیے موزوں ہوتا ہے، اور وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، مگر یہ کہ ماضی میں شیطان کے دھوکے میں آ کر اس سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو۔ کیتھولک کلیسا کی اصولی فقہ لکھنے والوں نے پوپ کو اپنے منصب سے برطرف کرنے والی شق کو نہ صرف یہ کہ اس عظیم مرتبے کی توہین قرار دیا، بلکہ اسے عقل کے بھی خلاف شمار کیا ہے، چونکہ ان کی عقل کے مطابق پوپ غیر صالح نہیں ہو سکتا، کیونکہ 72 خاص الخاص افراد پوپ کا چناؤ کرتے ہیں۔ یونان اور قدیم روم میں چونکہ آئین ساز پارلیمنٹ کے ممبران لوگوں کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ غیر صالح اور عوام کو فریب دینے والے
افراد آگے آئیں اور آئین سازی اسمبلی کے ممبر بن جائیں لیکن کارڈینل جو پوپ کا چناؤ کرتے ہیں وہ عوام میں سے نہیں ہوتے کہ عوام کو فریب دینے والے افراد کے جال میں پھنسیں۔ دوسرا یہ کہ ایک پوپ کی موت اور دوسرے پوپ کے انتخاب میں کارڈینلوں کی طرف سے اتنی دیر نہیں کی جاتی کہ کارڈینل جو حقیقی معنوں میں پوپ بننے کا اہل نہیں ہے پروپیگنڈا کے ذریعے پوپ بن جائے۔ جب کارڈینل جمع ہوتے ہیں تو تین چیزوں کو نئے پوپ کے انتخاب کا معیار قرار دیتے ہیں: تقویٰ، علم اور جدوجہد۔ پوپ کا مقام ایسا ہے کہ اس مرتبے پر فائز ہونے والا شخص مصمم ارادے کا مالک ہوتا ہے تاکہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے سکے۔ بعض کارڈینل ایسے ہوتے تھے جو پوپ کی خصوصیات کے حامل ہوتے تھے لیکن اپنی سست مزاجی کی بنا پر خود تقاضا کرتے تھے کہ انہیں کیتھولک مذہب کی رہبری سے معاف رکھا جائے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ کیتھولک قانون سازوں کا یہ نظریہ کہ ایک کلیسا کے قانون میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک غیر صالح پوپ کو معزول کیا جا سکے، چونکہ ایک محدود دور میں ایک مخصوص خاندان میں کیتھولک کلیسا کی رہبری رہی ہے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی غیر صالح پوپ نہ تھا۔ بعض پوپ زیادہ مذہبی تعصب رکھتے تھے اور بعض کم، ان میں سے بعض زیادہ فراخ دل تھے اور بعض کم۔ پوپ حضرات کا ایک گروہ اول شب عبادت کرنے کو ترجیح دیتا تھا جبکہ دوسرا گروہ آخری شب کو ترجیح دیتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرنے کو ترجیح دیتا تھا جبکہ دوسرے چلتے ہوئے کتاب کا مطالعہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ خاص طور پر کسی ایک خاندان کے چند پوپ حضرات مذہبی رہبروں کو ایسا نہیں پایا گیا جو کیتھولک مذہب کی رہبری کے لائق نہ ہوں۔ کسی مخصوص خاندان کے چند پوپ حضرات کے علاوہ دوسرے پوپوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے اور ان میں سے کوئی ایک بھی مادی لالچ نہیں رکھتا۔ جو کوشش و محنت دوسرے لوگ مال جمع کرنے میں کرتے ہیں وہ یہ لوگ کیتھولک کلیسا کی بنیادیں مضبوط کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے کیتھولک کلیسا کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اتنی تگ و دو کی کہ آج کلیسا دنیا کا امیر ترین انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ اگر یہ پوپ عام لوگوں کی طرح شادی کرنے کے مجاز ہوتے اور پھر ان کی اولاد ہوتی تو وہ اس کے مستقبل کی فکر میں لگ جاتے، مگر چونکہ وہ اہل و عیال سے مبرّہ و منزہ ہوتے ہیں لہٰذا وہ کلیسا کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے، کیتھولک کلیسا کے رہبران صرف یورپ کے سلاطین سے مخالفت کے نتیجے میں ہی معزول ہوتے تھے، حالانکہ یورپ کے سلاطین بھی انہیں برطرف کرنے کے مجاز نہ تھے کیونکہ کیتھولک کلیسا کی فقہ میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ پوپوں کو برطرف کر سکتے، اسی لیے وہ پوپوں کو روم سے دور کر دیتے تھے۔ یورپ کے بعض سلاطین کی پوپوں کے ساتھ مخالفت کی دو وجوہات تھیں، ایک ان کے اثر و رسوخ کو لوگوں میں پھیلنے سے روکنا اور دوسرا کیتھولک کلیسا کی دولت کو اپنے ہاتھ میں لینا، کیونکہ قدیم زمانے میں کیتھولک کلیسا کا شمار دنیا کے امیر ترین اداروں میں ہوتا تھا۔ قدیم یونان کے بعض جمہوریہوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ایک غیر صالح حکمران کو برطرف کرنے کا قانون موجود تھا اور یہ قانون 1368 میں انگلستان میں بنایا گیا اور پہلی مرتبہ امپیچمنٹ کا لفظ قانون میں داخل ہوا۔ یہ لفظ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انگریزی زبان میں پہلے سے موجود تھا لیکن جن معنوں میں آج یہ انگلستان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے آئین میں استعمال ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ امپیچمنٹ
کے معنی کسی پر شدید تنقید کے ہیں، یہاں تک کہ اسے الزام لگا کر برطرف کر دیا جائے، لیکن جو قانون انگلستان میں بنا، حکمران اس کی زد میں نہیں آتے تھے، بلکہ صرف وہ لوگ جو اس کے ہمراہ کام کرتے تھے اور اس کے مشیر ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے قانون وضع کیا، ان کا عقیدہ تھا یا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حکمران ہرگز ایسے کام نہیں کرتا جو غلط اور قابل مواخذہ ہوں۔ اور چونکہ اس حاکم کے رفقا اور مشیر اسے غلط کام انجام دینے پر اکساتے ہیں، لہٰذا انہیں امپیچمنٹ کی زد میں آنا چاہیے۔ سامعین، یہاں پہ میرا 23واں عنوان ختم ہوا۔ اب 24ویں عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔